لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی ساری رحمتیں فرما دے، آپ کو نیک عمل کی توفیق دے اور آپ کو صحت اور عافیت عطا کرے۔ ریاض الصالحین کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے چغلی کے حرام ہونے کا بیان، اور یہ فساد ڈالنے کی نیت سے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانے کا نام ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی حماز مشاء بنمیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت عیب جو یا غیبت کرنے والے اور چغلی کے ذریعے سے فساد برپا کرنے والے کی بات نہ مانو۔ اصل میں یہ پوری آیت یوں ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ خَلَّافٍ مَّہِینٍ، اور اے نبی آپ ہرگز اس شخص کی اطاعت نہ کیجیے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، حماز مشاء بنمیم، بہت عیب دینے والا ہے، تانا دینے والا ہے، یا چغلی کے ذریعے فساد بپا کرنے والا ہے، آپ اس کی بات نہ مانیے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس سے نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ یعنی انسان ایک لفظ بھی بولتا ہے، وہ بولتا بعد میں ہے، فرشتہ اس کو پہلے لکھ لیتا ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، دائیں طرف والا فرشتہ جو ہے وہ نیکی کی بات لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ برائی کی بات لکھتا ہے۔ تو انسان کے لفظ بولتے ہی یہ دونوں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ہمارا باب جیسا کہ آپ نے دیکھا چغلی کے حرام ہونے کا بیان، اور چغلی کیا ہوتی ہے؟ فساد ڈالنے کی نیت سے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا۔ تو لہٰذا امام نووی نے چغلی کا مفہوم باب کے عنوان میں ہی بیان کر دیا۔ جو شخص چغلی کو حلال سمجھتا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ جو شخص چغلی کو حلال سمجھتا ہے، اسے گناہ نہیں سمجھتا اور لوگوں کے درمیان چغلیاں کرتا پھرتا ہے، فساد ڈلواتا پھرتا ہے، تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں ایک اور بات ہو سکتی ہے، ایک شخص چغلی کو حلال تو نہ سمجھتا ہو لیکن اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے، اپنے مزاج کی کمزوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اس سے بچ نہیں پاتا، اس سے ڈرتا بھی رہتا ہے، توبہ بھی کرتا رہتا ہے، تو ایسا شخص اپنے اعمال کا جو ہے گناہ وہ بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اس سے غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کی وجہ سے کئی جگہ پہ فساد ڈل گیا، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو اس کے گناہ کی سزا دے، اور سزا دینے کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ورنہ اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے اور جب کہ چغلی کے حرام ہونے میں کچھ شک ہی نہیں ہے تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر اس کو حرام سمجھتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا رہتا ہے، تو ایسا شخص اپنے اعمال کی جزا پانے کے بعد اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو سزا دے، تو وہ اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ پہلے مرحلے میں جنت میں وہ نہیں جائے گا۔
تو یہ چغلی چھوٹی سی بات نہیں ہے. لا يدخل الجنت قطات، جنت میں چغلی خور نہیں جائے گا. یہ مفہوم ہے اس حدیث کا. آئیے زیادہ تفصیل میں مزید حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 1538. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑی یا زیادہ مشکل بات پر نہیں ہو رہا. پھر فرمایا کیوں نہیں، وہ حقیقتاً بڑی ہی بات ہے. ان میں سے ایک تو چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو واقعہ یوں ہے، اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، 2 قبریں راستے میں آ جاتی ہیں، ان کے پاس سے وہ گزر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے باتیں دکھا دیا کرتے تھے، کیونکہ رسول نے لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر بعض غیب کی ایسی باتیں بھی ظاہر کر دیتے ہیں جن کے بارے میں عوام الناس سوچ بھی نہیں سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. حدیث کے لفظ ہیں لا یستتر البول. اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹیں اس پر پڑ جاتی تھیں، ناپاک ہو جاتا تھا وہ، تو وہ اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا تھا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ پیشاب کرتے ہوئے پردہ نہیں کرتا تھا، آڑ نہیں کرتا تھا، لوگوں کے سامنے ہی بے شرمی کے ساتھ بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے لیے. جیسے آج کل آپ نے بازار میں دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ بازار میں ہی صرف اتنا کرتے ہیں، بیک کر لیتے ہیں اور پیشاب کر رہے ہوتے ہیں. تو لا یستتر البول میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. اگر پہلی بات ہے تو وہ بے شرمی کا گناہ ہے، اور دوسری بات ہے تو طہارت نہ ہونے کا گناہ ہے. تو لہٰذا ان دونوں باتوں سے بچا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ پیشاب کرتے وقت یا قضائے حاجت کرتے وقت لوگوں سے دور چلے جاتے، آڑ کرتے، یا پھر اگر بیت الخلاء میں انسان چلا جائے جہاں پہ انسان ساروں سے علیحدہ ہو جائے. تو اس وجہ سے ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اور دوسرے قبر والے کے عذاب کی وجہ یہ تھی کہ وہ چغلی کرتا تھا. تو یہ دیکھ لیجئے، یہ 2 گناہ دیکھنے میں لوگ ان کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے، لیکن ان سے بچا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ کیوں نہیں، وہ بڑی بات ہے، اپنے نتائج کے اعتبار سے وہ بڑی بات ہے، اور ان سے بچنا بھی ممکن تھا. اس کے باوجود لوگ اس معاملے میں بے پرواہی کرتے ہیں. تو یہ 2 گناہ اتنے بڑے ہیں کہ جن کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. لہٰذا اس کا اہتمام کیجئے. استنجا کرتے وقت بہت دھیان کریں، خاص طور پہ جو فلش پہ بیٹھتے ہیں، بعض اوقات ایڑیوں پر پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، اور وہ اتنے غیر محسوس ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ان کو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن آپ اگر انہیں محسوس کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی چھینٹے پڑے ہوئے ہیں. تو اول تو بیٹھتے ہوئے احتیاط کیجیے، دوسرے استنجا کرتے ہوئے احتیاط کیجیے کہ آپ پوری پاکی کے ساتھ اٹھیں. اور غیبت کے بارے میں یا یہ چغلی کے بارے میں بہت اپنے آپ کو محتاط رکھیے. اپنی زبان کو صرف اچھی باتوں میں استعمال کیجئے، اور وہ حدیث سامنے رکھیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وہ چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے. تو چغلی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے قبر کا عذاب بھی ہوتا. اس کے علاوہ اس حدیث سے قبر کے عذاب کا بھی اس بات ہوتا ہے جس کا بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں. حدیث نمبر 1539. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ عزا کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ لفظ ہے مل ازہ، اس کو
ازہو بھی بولتے ہیں اور ازہو بھی بولتے ہیں عین کی زیر کے ساتھ. تو یہ ازا اردو میں ہم اسے اسی طرح ہی کہیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ چغلی ہے، لوگوں کے درمیان کسی کی بات کرنا. عربی زبان میں آزہا ایسے سانپ کو کہتے ہیں جس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا. عربی زبان میں آزہا ایسے سانپ کو کہتے ہیں جس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا، فوراً مر جاتا ہے. تو اسی سے ہی یہ لفظ ہے مل ازہو یا مل ازہو. اسے ہم اردو میں جھوٹ اور بہتان کہہ سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کیا چیز ہے؟ پھر آپ نے خود ہی اس کی وضاحت کی کہ وہ چغلی ہوتی ہے جو ایک انسان دوسرے کے بارے میں کرتا ہے. ہم لوگ عام طور پہ چغلی کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ میرا خیال ہے بعض لوگ تو شاید اس کو نیکی بھی سمجھتے ہیں. ہم چغلی کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی محفل میں کسی کے بارے میں بات ہوئی اور اسی محفل میں اس سے ریلیٹڈ کوئی پرسن وہاں بیٹھا تھا، اس نے جا کے اصل آدمی کو بات بتائی کہ دیکھو جی تم تو فلاں کو اپنا بڑا دوست سمجھتے تھے، اپنا بڑا سجن سمجھتے تھے، اس نے تمہارے بارے میں یہ بات کی ہے. میں نے سوچا تمہیں بتاؤں تو صحیح کہ اس کا تمہارے بارے میں کیا خیال ہے. اور وہ بڑا اس کو نیکی سمجھ کے اصل آدمی کو بتا رہا ہوتا. تو میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی واقعی بات ہوتی ہے تو اس کو اپنے تک رکھیے. ہوگا کیا؟ آپ وہ بات اگلے کو بتائیں گے، اگلا اس سے پوچھے گا، لڑائی ہو جائے گی، فساد پڑ جائے گا. نہ بھی فساد پڑا تو جس شخص تک آپ نے وہ بات پہنچائی ہے اس کو برا تو لگے گا، وہ اپنے دل میں اس کے خلاف گرج رکھ لے گا. تو چغلی کا تو کسی طریقے سے بھی فائدہ نہ ہوا. ایک دفعہ ایک نیک آدمی کو کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کے بارے میں فلاں آدمی یہ بات کر رہا تھا. اس آدمی نے اسے جواب دیا کہ اے ظالم، اس نے تو مجھے گالیاں نہیں دی تھیں، گالیاں تو مجھے تم نے دی ہیں، کیونکہ تم نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کر رہا تھا. اس نے مجھے پتھر مارا تھا لیکن وہ مجھے نہیں لگا تھا، تم نے آ کے اٹھا کے مجھے مار ہی دیا. تو آپ شیطان کا ڈاکیا نہ بنیں، آپ شیطان کی پیغام رسانی نہ کریں. چغل خوری، جھوٹ بولنا، بہتان تراشی، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں. ان سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے اور لوگوں کے درمیان تفرقہ بپا ہوتا ہے. ایک مسلمان کا کردار ان تمام باتوں سے پاک ہونا چاہیے. ہمارا اگلا باب ہے لوگوں کی گفتگو اور باتیں بلا ضرورت حکام تک پہنچانے کی ممانعت کا بیان. تاہم بگاڑ یا کوئی نقصان وغیرہ کا اندیشہ ہو تو جائز ہے، یعنی لوگوں کی باتیں بغیر ضرورت کے حکام تک یا دوسرے لوگوں تک نہ پہنچائی جائے، یہ منع ہے. ہاں اگر اس میں کوئی مصلحت ہے یا کسی نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر جائز ہے. قال اللہ تبارک و تعالی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ میں اور زیادتی میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرو. تعاونوا علی البر والتقوی کا حکم ہے، نیکی پر اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کا کام جہاں پہ ہو رہا ہو وہاں پہ رک جاؤ، وہاں پہ باز آ جاؤ. حدیث نمبر 1540 عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان اس حال میں نکلوں کہ میرا سینہ صاف ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص جو تھا کسی دوسرے صحابی کی بات کرتا، آپ منع فرما دیتے اور آپ فرماتے کہ میرا دل چاہتا ہے میرا دل تم میں سے ہر ایک کے بارے میں صاف ہو،
مجھے کسی کی غلط بات نہ پہنچایا کرو، اور اگر کسی نے کوئی کسی کی غلط بات دیکھ لی پردہ ڈال دے۔ ہماری بھی کتنی غلط باتیں ہوتی ہیں جن پر ہم چاہتے ہیں کہ ان پر پردہ ڈال دیا جائے۔ لہٰذا اچھی بات ہے تو کر لیجئے، بری بات ہے تو اپنی زبان بند کر لیجئے، بلا ضرورت انہیں آگے نہ پہنچائیے۔ ہاں کہیں پہ کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، کوئی بگاڑ کا ڈر ہے، پھر شرعاً ان کی آگے پہنچانے کی اجازت ہوگی۔ ہمارا اگلا باب ہے دو رخ شخص کی مذمت کا بیان۔ دو رخ شخص کون ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے پاس گیا، اس کی حمایت کی، دوسری شخص کے پاس گیا، اس کی بھی حمایت کر دی۔ اب ایک آدمی کے سینے میں دو دل تو ہو نہیں سکتے کہ وہ دو مخالف لوگوں کی ایٹ اے ٹائم حمایت کر رہا ہو، ان میں سے ایک ہی بات صحیح ہوگی۔ تو ایسا شخص جو کہ دونوں کے پاس جا کر انہیں اپنی حمایت کا یقین دلاتا ہے یا ان کی حمایت کی بات کرتا ہے، تو ایسا شخص بدترین آدمی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو وہ ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ کو ان کو ڈر نہیں، لوگوں کا ان کو ڈر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1542، حضرت محمد بن زید بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان کے دادا عبداللہ بن عمر سے عرض کیا، ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان باتوں سے مختلف ہوتی ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر نکل کر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، ہم ایسے رویے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نفاق شمار کرتے تھے، یعنی ہم لوگ حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، باہر آتے ہیں ان کی بد تعریفی کرتے ہیں، باہر آتے ہیں تو ہماری بات اور ہوتی ہے، ان کے منہ پر ہمارا رویہ اور ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے وضاحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم اس رویے کو نفاق کہتے تھے۔ تو یہ منافقت ہے کہ حکمران کے سامنے آپ اس کی تعریف کر رہے ہوں، باہر نکل کے آپ اس کی برائی کر رہے ہوں۔ یہ عملی نفاق ہے، اس لیے کہ جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں، اور جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں۔ ایک سچے مسلمان کا یہ کردار نہیں ہوتا۔ اگر حکمران اچھا، متقی اور عادل ہے تو منہ پر بھی یہی باتیں ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے بھی یہی باتیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کے منہ پر بھی اللہ کی نافرمانی کے برے انجام سے اس کو ڈرایا جائے اور پیچھے بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ یہی خیر خواہانہ طرز عمل ہے۔ اور یاد رکھیے ایسا شخص بدترین ہے جو دو رخوں والا ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے جھوٹ کے حرام ہونے کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ایک تیار نگران لکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ اچھا ہے یا برا، اور کل کو ہم اس کے جواب دیں ہیں، وہ ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، ایک آج کے آج، کل کی کل، پرسوں کی پرسوں، روز کی بنیاد پر یہ ہماری ایک کتاب تیار ہو رہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس بات کے پیچھے نہ پڑو، اس بات کا سٹینڈ نہ لو۔ سٹینڈ لینا ہے تو ایسی بات کا لو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ بات درست ہے۔ حدیث نمبر 1544،
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ہیں جس میں وہ ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس کے اندر ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں: جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو عقیدے کا نفاق ہے، یعنی انسان دل سے ہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لا رہا، یا اللہ پر تو ایمان لا رہا ہے، رسول کے ساتھ ایمان نہیں لا رہا، یہ تو ہوا عقیدے کا نفاق، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام تھا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا یہی طریقہ تھا، دل میں ایمان نہیں تھا لیکن زبان سے وہ اس چیز کا اظہار کرتے تھے۔ آج کے دور میں عقیدے کا نفاق عام طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ عملی نفاق بہت عام ہے۔ عملی نفاق یہ ہے کہ انسان دل میں اللہ اور رسول پر ایمان بھی لا رہا ہے، دین سے محبت بھی ہے، قرآن سے تعلق بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ اسے نیکی کرنے پر مجبور نہیں کرتا، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ گناہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا۔ تو یہ 4 خصلتیں عملی نفاق کی یا عملی منافق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی۔ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ 4 خصلتیں ہیں تو وہ خالص منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ مسجد میں جاتا ہو، اگرچہ وہ صدقات کرتا ہو۔ یہ 4 صفات ایک مومن کے شایان شان ہیں، وہ خالص منافق ہوگا اگر اس میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ اور یہ 4 صفات کون سی ہیں؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانت اور ایمان یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، جو ایماندار نہیں وہ بے ایمان ہوتا ہے، تو لہٰذا جو شخص اپنی امانت کا خیال نہیں رکھتا تو وہ بے ایمان ہے۔ بے ایمان سے کیا مراد ہے؟ وہ بے ایمان ہے، وہ ایمان ہی نہیں ہے اس میں۔ ہمارے ہاں بھی اس کے لیے بے ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بے ایمان، ایمان کے بغیر۔ تو لہٰذا پہلی صفت ہے مومن کی، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ ایمان اور امانت ایک ہی چیز ہے۔ دیکھ لیجیے آج کل کے دور میں کتنے لوگ ہیں جن پر آپ یہ بھروسہ کر سکیں کہ اگر میں اس کے پاس کوئی امانت اپنا رکھواؤں، کوئی اپنا پیسہ، کوئی اپنا زیور، کوئی اپنی اور چیز رکھواؤں تو وہ مجھے 100% اسی طرح واپس کر دے گا۔ بلکہ لوگ تو کسی کا مال چھین کے لے جاتے، دھوکہ دہی سے کسی کا مال اپنے نام کروا لیتے، اور یہ ساری چیزیں عام ہیں۔ دوسری جو منافق کی صفت آپ نے بتائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب جھوٹ بولنا آج کے دور میں ایک ہمارے معاشرے کا رویہ ہے، بلکہ جس شخص کو جھوٹ بولنا نہیں آتا وہ سیدھی بات کرتا ہے تو لوگ بیچارے اس پہ ترس کھاتے ہیں، ہائے ہائے بیچارے کو باتیں نہیں کرنی آتی، بیچارہ اب اتنا سیدھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شخص چکر بازی کرے، ایسی بات کرے جس سے 2 مطلب نکلتے ہوں، تو وہ اس شخص کو تو بڑے پر لگے ہوئے ہیں، اور وہ تو بڑا سمجھدار ہے۔ سیدھی اور سچی بات کرنے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں وعدے تو صرف وقت ٹالنے کے لیے ہوتے ہیں، بلکہ وعدے کوئی قرآن حدیث ہوتے ہیں کہ ان کی پابندی کی جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کا رویہ ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ یہ صرف ایک موقع کی بات ٹالنے کی ہوتی ہے، لیکن دین ان چیزوں کو ایمان کی بنیادیں شمار کرتا ہے۔ اور چوتھی بات کیا تھی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو فجرہ پھٹ پڑتا ہے، اسے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، آگے کی بات پیچھے کی بات وہ سارا کچھ منہ سے نکال دیتا، جبکہ مومن آدمی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ جھگڑتا بھی ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، تو اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے، اس کے زبان سے وہی نکلتا ہے جس کی وہ اجازت دیتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں جو ہیں اگر کسی کے اندر ہوں تو
تو وہ خالص منافق ہوتا ہے، اگرچہ وہ ایمان کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرے، ایماندار نہ ہو، بات جھوٹی کرنے والا ہو، وعدہ خلافی کرنے والا ہو، اور اس کا زبان پہ قابو نہ ہو۔ اور اگر کسی کے اندر ان میں سے ایک خصلت ہے، وہ جی بات تو سچی کرتا ہے، وعدہ بھی پورا کر دیتا ہے، لیکن وہ ایماندار نہیں ہے، معاملے کا صاف نہیں ہے، اور اسے اپنے زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر نفاق کی 2 خصلتیں ہیں۔ اور اگر اس کے اندر باقی 3 خصلتیں تو نہیں ہیں، ایک خصلت ہے، تو اس کے اندر نفاق کی 1 خصلت ہے، جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ یہ مسلمانوں کی خرابیاں آج کل ہر معاشرے میں عام ہیں۔ آپ اپنے آمنے سامنے دائیں بائیں نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے، یہ خرابیاں عموماً موجود ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ایک مومن کا طرز عمل نہیں ہے۔ مومن اپنی بات کا سچا ہوتا ہے، وعدے کا پکا ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، اور اسے اپنی زبان پر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ تو ہمارا باب جو ہے اس کا عنوان ہے جھوٹ کے حرام ہونے کا بیان۔ تو لہٰذا جو وعدے کا پکا نہیں ہے، قول کا سچا نہیں ہے، وہ منافق ہے، اور جب تک وہ یہ عادت چھوڑتا نہیں، نفاق کی 1 خصلت اس کے اندر موجود ہے، اور اگر 4 خصلتیں ہیں تو وہ پکا خالص منافق ہے، اپنے ایمان کے دعوے کے باوجود۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، لہٰذا ہم سارے لوگوں کو ایک بات سوچ لینی چاہیے کہ اگر تو ہمیں ایمان کا دعویٰ ہے، ہم مسلمان ہونے کا اپنے اندر شوق رکھتے ہیں، تو پھر ان 4 باتوں سے جان چھڑانی ہوگی۔ اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہ کریں، اپنے وعدے کو پورا کریں، اپنے آپ کو ایماندار بنائیں، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اس کے بغیر ایمان کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث نمبر 1546 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس نے نہیں دیکھی۔ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک مسلمان کی بنیادی صفات کیا ہیں۔ ایک مسلمان وعدے کا پکا، قول کا سچا، ایماندار ہوتا ہے، جسے اپنی زبان پر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ اب ہم جھوٹ کی ایک اور قسم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ شہرت اور ناموری حاصل کرنے کے لیے یا اپنی پاک بازی کا ڈنڈورا پیٹنے کے لیے جھوٹی خوابیں بتاتے ہیں، مجھے یہ خواب آئی، مجھے فلاں خواب آئی۔ تو سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو کہ اس نے نہیں دیکھی۔ خواب اللہ کی طرف سے ہے، خواب میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ خالص اللہ کی طرف سے آتا۔ تو جب آپ خواب میں مبالغہ کرتے ہیں یا کوئی ایسی خواب بتاتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھی نہیں ہے، اپنے پاس سے گڑھ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ ڈائریکٹ اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں سے سب سے بڑا جھوٹ کہا گیا کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو کہ اس نے دیکھا نہیں ہے۔ خواب جتنی آئے اتنی بتائیے، اس میں مبالغہ کرنا یا اپنے پاس سے گڑھ کے بتانا، یہ اللہ پہ بہتان باندھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی باتوں سے بچائے۔ باقی میں نے آپ کو بھی بتایا کہ بہت سے لوگ جو شہرت اور ناموری کے بھوکے ہوتے ہیں، اپنی پاک بازی کے ڈنڈورے پیٹنا چاہتے ہیں، انہیں عادت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹی خوابیں بتاتے ہیں، لیکن وہ یہ جان لیں کہ وہ کسی عام انسان پر نہیں، اللہ رب العزت کی ذات پہ جھوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پر بہتان لگا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1547
حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے دریافت فرماتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ آپ کے سامنے کوئی شخص جو اللہ چاہتا بیان کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ بعض اوقات تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اشراق تک، اور بعض اوقات آپ ایسا کرتے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اپنے ذکر کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے۔ بعض اوقات آپ اسی وقت میں صحابہ کے حالات دریافت فرماتے، کسی کی عیادت کرنی ہوتی وہ بھی کر لیتے، بعض اوقات خوابوں کے بارے میں پوچھتے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ نے ہمارے سامنے بیان فرمایا، بعض اوقات آپ ایسا بھی کرتے کہ کوئی خواب بتاتا اس کی تعبیر بتا دیتے، اور بعض اوقات آپ ایسا کرتے کہ اپنا کوئی خواب بتا دیتے۔ تو ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ رات کو خواب میں میرے پاس 2 آنے والے آئے، ان دونوں نے مجھ سے کہا چلیے۔ یہ 2 فرشتے تھے جو آپ کو خواب میں ملے، اور انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے ہمارا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا آدمی اس کے اوپر پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ پتھر اس کے سر پر مارتا، پتھر اس کے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، اور وہ پتھر وہاں سے لڑک کر دور جا گرتا تو وہ پتھر کے پیچھے چلا جاتا اور اسے پکڑ کر لاتا۔ اصل بات یہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب میں جہنم دکھائی گئی۔ آپ کو جنت اور جہنم کئی دفعہ دکھائی دی ہے۔ ایک دفعہ تو آپ کو معراج میں جنت اور جہنم دکھائی گئی، ایک دفعہ اس خواب میں آپ کو جہنم کے عذابوں کا ذکر دکھایا جا رہا ہے، آگے ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور ایک دفعہ آپ کو نماز کے اندر صلاۃ کسوف کے اندر جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے دکھاتے تھے کیونکہ نبی نے لوگوں کو بتانا ہوتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے ایک عذاب دکھایا گیا۔ ہمارا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا آدمی اس کے اوپر پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ آدمی پتھر اس کے سر پر مارتا اور اس کے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ یعنی 2 آدمی ہیں، ایک شخص کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ دوسرے شخص کو پتھر مارتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا، وہ آدمی اس کو پتھر کو لے کر آتا، اور اتنی دیر میں اس کا سر جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا، وہ اس کے سر کو پھر پتھر مارتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ان 2 آدمیوں سے پوچھا سبحان اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا آپ چلتے جائیے۔ ہم چل پڑے اور ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا۔ گدی کے بل آپ سمجھتے ہیں، کمر کے بل لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ہی ایک دوسرا شخص لوہے کا زنبور لیے اس کے اوپر کھڑا ہے۔ وہ اس کے چہرے کی ایک طرف آتا ہے اور اس کے جبڑے کو اس کی گدی تک چیر دیتا ہے، اور اس کے نتنے کو اور اس کی آنکھ کو بھی گدی تک چیر دیتا ہے۔ وہ شخص اس کے چہرے کی دوسری جانب آتا ہے اور وہی عمل کرتا ہے جو اس نے پہلی جانب میں کیا تھا۔ آپ بات کو ذرا سمجھ لیجئے۔ پھر آگے چلے، 2 آدمی تھے، ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص لوہے کا زنبور لیے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے زنبور وہ آلہ ہوتا ہے جس کے ساتھ دانت کو پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی آلہ لے کر وہ اس کے اوپر کھڑا ہے۔ وہ اس کے چہرے کی طرف آتا ہے اور اس کے جبڑے کو اس کی گدی تک چیر دیتا ہے۔ یہ یہاں پہ جبڑا ہے، یہ ہے جی، یہاں سے وہ یوں اس کو چیرتا ہے اور یہ گدی تک چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اس کے نتنے سے، یہ دائیں نتنے اس کو بھی یوں چیرتا ہے یا پیچھے گدی تک، پھر اس کی آنکھ کو یہاں سے لے کے چیرتا ہے یہ پیچھے تک، پھر وہ اس کے چہرے کے نہیں جانب آتا ہے، اور وہی عمل کیا تھا جو اس نے پہلے دائیں جانب کیا تھا۔ یعنی اب وہ بائیں جانب آ کے یہاں سے گدی سے پکڑ کے اس نے چیر دیا، پھر اس نے بائیں نتنے سے لے کر گدی تک چیر دیا، پھر اس نے بائیں آنکھ سے لے کر گدی تک چیر دیا،
اتنی دیر میں وہ دائیں طرف پھر آیا، دائیں طرف صحیح ہو چکی تھی، اس نے وہی عمل دائیں طرف دہرانا شروع کیا۔ اتنی میں بائیں طرف ٹھیک ہو چکی تھی، اس نے بائیں طرف آیا اور وہی عمل اس نے دہرانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے سوال کیا، سبحان اللہ، یہ دو آدمی کون ہیں؟ ان دونوں نے مجھے کہا، آپ چلیے چلیے۔ یعنی اب یہ ہم نے دو واقعات دیکھے ہیں۔ پہلے واقعے میں ایک شخص دوسرے شخص کو پتھر مارتا ہے، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے، وہ آدمی پتھر کو پکڑ کے لاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پھر وہی عمل کرتا ہے اور یہ عمل جاری ہے۔ اور دوسرے واقعے میں ہم نے دیکھا دو آدمی ہیں، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص اس ایک آلے کے ساتھ اس کے جبڑے سے لے کر گدی تک کو چیر دیتا ہے، پھر نتنے سے لے کر گدی تک چیرتا ہے، پھر آنکھ سے لے کر گدی تک چیرتا ہے۔ بائیں طرف جاتا ہے، بائیں جبڑے سے لے کر گدی تک چیرتا ہے، بائیں نتنے سے لے کر گدی تک چیرتا ہے، اور بائیں آنکھ سے لے کر گدی تک چیر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں، ہم آگے چلیں۔ اصل میں آخر میں جا کے یہ ساری باتوں کی انہوں نے تفصیل بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے پوچھا سبحان اللہ، یہ دو آدمی کون ہیں؟ انہوں نے کہا، چلیے ہم آگے چلے تو ہم تندور جیسے ایک گڑھے پر آئے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں بہت شور تھا اور آوازیں تھیں۔ ہم نے اس میں جھانکا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں۔ اس کے نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا اور جب وہ ان مرد اور عورتوں کو لگتا تو وہ چیخیں مارنے لگ جاتے۔ میں نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، یعنی فرشتوں نے جو میرے ساتھ تھے، چلیے چلیے۔ ہم پھر چلے اور ایک نہر پر آئے۔ راوی کا بیان ہے، میرا گمان ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ وہ خون کی طرح سرخ تھی۔ اس میں ایک تیراک تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ تیرنے والا جب تک تیرتا رہتا، پھر اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کیے ہوئے تھے، وہ اس کے سامنے آ کر اپنا منہ کھول دیتا، وہ اس کے منہ میں پتھر ٹھونس دیتا، وہ پھر جا کر تیرنے لگتا، دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر آتا، جب بھی اس کی طرف لوٹ کر آتا اس کے سامنے اپنا منہ کھول دیتا اور وہ پتھر کا لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیتا، یعنی پتھر اس کے منہ میں ٹھونس دیتا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ دو شخص کون ہیں؟ ایک پتھر ڈالنے والا اور ایک جس کے منہ میں پتھر ٹھونسا جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا، چلیے چلیے۔ ہم پھر چلے۔ ہم ایک بہت ہی بدصورت آدمی کے پاس آئے، یا آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بدصورت آدمی کے پاس آئے جسے تم نے کبھی دیکھا ہو۔ اس کے پاس آگ ہے جسے وہ دہکاتا ہے اور اس کے گرد دوڑتا ہے۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ چلتے جائیے۔ جب ہم چلے، ایک ایسے باغ میں آئے جس میں بہت سے درخت لگے ہوئے تھے اور اس میں بہار کے موسم کی طرح ہر طرح کے پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان میں ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ مجھے لمبائی کی وجہ سے اس کا سر آسمان میں نہیں دکھائی دیتا تھا، یعنی وہ اتنے لمبے تھے کہ میں نے اگر اوپر کر کے انہیں دیکھنا چاہا تو مجھے ان کا سر بھی نظر نہیں آتا تھا، اتنا ان کا سر آسمان کی طرف بلند تھا۔ اس آدمی کے ارد گرد زیادہ بچے تھے، ایسے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے پھر مجھے کہا، چلیے چلیے۔ ہم چل پڑے، ایک بہت بڑے درخت پر آئے۔ اس سے زیادہ اچھا اور زیادہ بڑا درخت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دونوں ساتھیوں نے مجھے کہا، اس پر چڑھو۔ ہم اس پر چڑھ گئے تو ہمیں ایک شہر نظر آیا جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ ہم اس شہر کے دروازے پر آئے اور اسے کھولنے کا مطالبہ کیا، بس وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا اور ہم اس میں داخل ہو گئے۔ ہمیں بہت سے آدمی ملے، ان کا آدھا جسم خوبصورت ترین آدمی کی طرح تھا جو کبھی تم نے دیکھا ہو، اور آدھا جسم بدترین آدمی کی طرح تھا جو تم نے کبھی دیکھا ہو۔ یعنی بہت سے لوگ اس میں سے ایسے تھے جن کا جسم کا آدھا حصہ خوبصورت ترین تھا اور آدھا حصہ
بدصورت ترین تھا۔ دونوں ساتھیوں نے ان آدمیوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ وہاں ایک نہر بہہ رہی تھی، اس کا پانی سفیدی میں دودھ کی طرح تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے، پھر وہ ہماری طرف واپس آئے تو ان کے آدھے جسم کی بدصورتی دور ہو چکی تھی اور وہ اپنے آدھے بہترین اور خوبصورت حصے کی طرح مکمل خوبصورت ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہوں نے مجھے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے۔ میری نگاہ جو اوپر اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا۔ دونوں ساتھیوں نے مجھے کہا یہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے چھوڑ دو، میں اس کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں آپ جا سکتے، ہاں آپ اس میں ضرور داخل ہوں گے۔ میں نے ان سے عرض کیا میں نے رات کو عجیب چیزیں دیکھی ہیں، میں نے جو کچھ دیکھا ہے یہ کیا ہے؟ دونوں نے کہا آپ نہ گھبرائیے، ہم آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں۔ وہ پہلا آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، واقعہ یاد کریں، دو آدمی ہیں اور ایک آدمی پتھر سے دوسرے کو مارتا ہے، اس کا سر پاش ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے۔ پہلا آدمی اس پتھر کو جا کے اٹھاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ اس کو پتھر مارتا ہے۔ تو وہ پہلا آدمی جس کے پاس آپ گزرے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ شخص ہے جو قرآن حاصل کرے اور اسے چھوڑ دے، حفظ کر کے بھول جائے۔ تو قرآن حفظ کرنا فرض نہیں ہے، یہ ایک نفل عمل ہے اور بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرآن حفظ کرنے کے بعد بھول جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا جو شخص قرآن حفظ کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے قرآن کو یاد رکھے، یہ اس کی پوری عمر کی ذمہ داری ہوگی۔ اسی لیے قرآن حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن حفظ کرنا آسان ہے، لیکن اس کو ساری عمر یاد رکھنا، جس کو ہم ضبط کہتے ہیں، وہ مشکل ہے، اس کے لیے ساری عمر دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو جو شخص قرآن حفظ کر کے بھول جائے یا قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا چھوڑ دے، یہ اس کی سزا تھی۔ دو باتیں یاد رکھیے، قرآن کو حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد بھول گیا، یا قرآن سیکھا، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یہ اس شخص کی سزا تھی جس شخص کا سر پتھر سے بار بار کچلا جا رہا تھا اور اس کا سر بار بار ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ یہ سزا اس شخص کو دی جا رہی تھی جس نے قرآن حفظ کیا، بھلا دیا، قرآن سیکھا، اس پر عمل نہ کیا، اس پر عمل کرنا بھول گیا، اور فرض نماز پڑھے بغیر سو گیا، سوچ لیجئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، یا فجر کی نماز ضائع ہی کر دیتے ہیں، یا دن میں 2 یا 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تمام نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ وہ آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے، جس کے جبڑے کو اور اس کے نتنے کو اور اس کی آنکھ کو اس کی گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو صبح اپنے گھر سے نکلتا، جھوٹ بولتا، جو دنیا کے کناروں تک پھیل جاتا۔ آج کل میڈیا پر جو لوگ ایسے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، بات کو تحقیق کیے بغیر آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی مثال ہے۔ ان کو کیا سزا دی جائے گی کہ قیامت والے دن ان کے جبڑوں کو، ان کے نتنوں کو، ان کی آنکھ کو گدی تک چیر دیا جائے گا۔ دائیں طرف سے یہ عمل ہوا، بائیں طرف سے بھی یہی عمل کیا جائے گا، اتنی دیر میں دائیں طرف درست ہو چکی ہوگی، پھر وہی عمل ہوگا، دوبارہ بائیں طرف یہی سزا دی جائے گی، اتنی دیر میں بائیں طرف ٹھیک کر دی گئی ہوگی، ٹھیک ہو چکی ہوگی، پھر وہی سزا دی جائے گی۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں جو صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اور وہ دنیا کے کناروں تک پھیل جاتی ہیں، میڈیا انہیں ایک لمحے میں پوری دنیا میں نشر کر دیتا ہے۔
وہ برہنہ مرد اور عورتیں جو تندور جیسے گڑے میں تھیں وہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں تھیں، وہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں تھیں۔ اس تندور کے نیچے سے آگ کا شعلہ آتا اور وہ چیختے اور چلاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے گھروں میں بیویاں موجود تھیں، جن کے شوہر موجود تھے، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر دوسرے مردوں اور دوسری عورتوں کے ساتھ اپنا دل بہلاتے تھے۔ وہ آدمی جس کے پاس آپ آئے اور وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر کا لقمہ دیا جا رہا تھا، وہ سود کھانے والا شخص تھا، وہ سود کھانے والا شخص تھا۔ اور آپ نے پڑھا کہ وہ نہر سرخ رنگ کی تھی۔ سود کھانے والا لوگوں کا خون چوس رہا ہوتا۔ وہ بدصورت آدمی جو آگ کے پاس تھا اور اسے دہکاتا تھا اور اس کے گرد دوڑتا تھا، وہ جہنم کا داروغہ مالک تھا۔ وہ آگ کو اپنی پھونکنی کے ساتھ دہکا رہا تھا۔ بدصورت ترین آدمی، اور وہ لمبے قد کا آدمی جو کہ باغ میں تھا، جس کے ارد گرد بہت سارے بچے تھے اور جو بہت ہی لمبے تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ تمام وہ بچے تھے جو فطرت یعنی صحیح دین پر فوت ہوئے، جو صحیح دین پر فوت ہوئے۔ اور جس محل کا ذکر آپ نے پڑھا، یہ جنت عدن میں آپ کا محل تھا، اور وہ باغ جو آپ نے دیکھا جو بہت خوبصورت تھا اور جو بڑا پر رونق تھا، یہ جنت کے باغات تھے۔ اور انہی باغات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محل تھا، جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں اس میں چلا جاؤں، تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ اس میں ضرور جائیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ مراد کیا تھی کہ یہ جنت کا محل آپ ہی کا ہے، لیکن ابھی آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے، اپنے وقت پر آپ اس کے اندر جائیں گے۔ تو اس لمبی حدیث میں کچھ جرائم اور ان کی سزائیں بتائی گئی۔ سود خور کی کیا سزا ہوگی، بدکار عورتوں اور مردوں کی سزا کیا ہوگی، وہ لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد اسے بھول جاتے ہیں، وہ خواہ اس کا حفظ بھولیں یا اس پر عمل کرنا بھولیں، ان کی سزا کیا ہوگی۔ اسی طرح جھوٹی افواہیں گڑنے والے، لوگوں پہ تہمتیں لگانے والے، جن کی افواہیں پوری دنیا میں پھیل جائیں، ان کی سزا کیا ہوگی۔ یہ سارے مناظر آپ کو خواب میں دکھائے گئے اور ان کی سزائیں بھی آپ کو خواب میں دکھائیں گئی۔ ہمارے باب میں اس حدیث کو اس لیے لایا گیا، ہمارا باب ہے کہ ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے اور ہمیں سچ بولنا ہے۔ تو جو شخص غلط افواہیں گڑتا تھا اور وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی تھیں، اس کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ قیامت والے دن اس کے جبڑے کو، اس کے دائیں نتنے کو، اس کی دائیں آنکھ کو گدی تک چیر دیا جائے گا، اور پھر یہی سزا بائیں طرف دہرائی جائے گی۔ بائیں طرف سے پھر جب دائیں طرف سزا دینے والا آئے گا تو دائیں طرف صحیح ہو چکی ہوگی اور اس کو پھر یہی سزا دی جائے گی۔ وہی پھر بائیں طرف آئے گا تو بائیں طرف ٹھیک ہو چکی ہوگی، اور یہ سزا دہرائی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی، صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اگلا باب ہے جھوٹ کی بعض جائز صورتوں کا بیان۔ اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ یقیناً حرام ہے۔ بعض صورتوں میں کچھ شرائط کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے۔ یہ شرائط ہم انشاءاللہ تعالی اگلی حدیث میں پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 1548 میں۔ حضرت ام کلثوم سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، وہ بلائی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے یا بلائی کی بات کہتا ہے۔ مسلم نے ایک روایت میں
یہ بھی بیان کیا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 موقعوں کے علاوہ رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا۔ 3 موقعوں سے وہ مراد لیتی تھیں جنگ کے موقع پر، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اور مرد کا اپنی بیوی سے گفتگو کرنے کا موقع۔ صحیح بات تو یہی ہے جو اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ لیکن بعض اوقات 3 قسم کے حالات میں جھوٹ بولنے کی رخصت ہے۔ ان میں پہلا موقع ہے صلح کرانے کا۔ ایک شخص صلح کرانے کی خاطر کوئی بات خلاف واقعہ کسی دوسرے سے کہہ دیتا ہے جس کے ساتھ بدگمانیاں دور ہو جائیں اور جس کے ساتھ 2 لڑنے والوں کے دل نرم ہو جائیں، نیت اس کی صلح کی ہے، اور وہ کوئی بات ایسی دونوں سے کہہ دیتا ہے جس کے ساتھ قربتیں پیدا ہو جائیں اور وہ جو دوریاں پیدا ہوئی تھیں وہ ختم ہو جائیں، تو ایسے موقعوں پر جھوٹ بولنے کی رخصت ہے۔ مثال کے طور پہ ایسی بات کی جا سکتی ہے، تمہاری جس سے لڑائی ہے وہ خود اس معاملے میں بڑا پریشان ہے، وہ تم سے خود ملنا چاہتا ہے، وہ تمہارے پاس آ جائے گا، جس کے ساتھ دوسرے شخص کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر ایسی باتیں کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جنگ کے موقع پر بھی بعض خلاف واقعہ بات کی جا سکتی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے اگر دائیں جانب جانا ہوتا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بائیں جانب کا رخ کر لیتے تاکہ دشمن کو دھوکہ دیا جا سکے، اور آپ چکر لگا کے پھر اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتے۔ تو جنگ میں جنگی چال چلتے ہوئے اس طرح کر کے دشمن کو دھوکہ دینا جائز ہے، کیونکہ جنگ تو دھوکے ہی کا نام ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے خامند بیوی سے خلاف واقعہ بات کہہ سکتا ہے، بیوی خامند سے خلاف واقعہ بات کہہ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ خامند بیوی سے یہی کہہ سکتا ہے، تم تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو، یا فلاں چیز تو میں نے صرف تمہاری خاطر ہی لی ہے۔ بیوی بھی اسی طرح کی باتیں کر سکتی ہے جس کے ساتھ وہ خامند کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو جائے، کیونکہ ظاہر انہوں نے ساری زندگی اکٹھے گزارنی ہوتی ہے۔ تو اس زندگی میں بعض اوقات ایسے موقع پیدا ہو جاتے ہیں جبکہ اس طرح کی گفتگو کا جواز ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ساری زندگی ہی جو ہے اس میں جھوٹ بولا جاتا رہے۔ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے ایک آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہونا چاہیے، تبھی یہ سفر انجام تک پہنچے گا، ورنہ اگر آپ ہر وقت جھوٹ بولتے رہیں گے تو اعتماد برقرار نہیں رہے گا۔ اس رخصت سے کبھی کبھار فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اب ہمارا جو موضوع ہے اس میں 2-3 باتیں میں آپ سے اور بھی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابراہیم جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے صدیق النبی کہا، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے، لیکن قرآن مجید ان کو صدیق انتہائی سچا کہتا ہے۔ تو میں اس لیے اس کی وضاحت بھی تھوڑا سا کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابراہیم کے 3 جھوٹ جو تھے وہ یہ تھے کہ تہوار کے موقع پر جب سارے لوگ کھانے پینے کے بعد اور اپنے بتوں کو نذرانے پیش کرنے کے بعد باہر جا رہے تھے موج میلہ کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ ہو، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اصل میں حضرت ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں، میں بعد میں تنہا ہوں گا تو میں ان کے بتوں کو توڑوں گا۔ خیر جی، آپ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا اور کلہڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ واپس آئے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ تمام ہمارے بت ٹوٹے پڑے ہیں اور کلہاڑا
کندھے پر ہے۔ انہوں نے سوچا سمجھا تو اور انہیں یہی سمجھ آئی کہ حضرت ابراہیم ہی پیچھے تھے اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا تھا کہ اس بڑے بت نے توڑا ہوگا کیونکہ کلہڑا تو اس کے کندھے پر ہے۔ اب پہلا جو جھوٹ ہے کہ میں بیمار ہوں اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر سارے لوگوں کے سامنے وہ یہ کام کر نہیں سکتے تھے، اور یہ جو بات حضرت ابراہیم نے کہی تھی کہ بڑے بت نے توڑا ہوگا، اس سے پوچھو، یہ ان کا دوسرا جھوٹ تھا۔ اصل میں حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ لوگوں کو وہ ایک منطقی استدلال کی طرف لائیں، اور آپ نے اپنا مقصد اس طرح پورا کیا کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس سے پوچھو اس نے توڑا ہوگا، تو لوگ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہارے لیے اف ہے، تم ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو جو بولتے بھی نہیں، جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو شر سے نہیں بچا سکے، ٹوٹنے سے نہیں بچا سکے، وہ تمہیں کیا کسی مصیبت سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے تھے جس سے لوگوں کو سمجھ آئے کہ ان کے بت کتنے بے اختیار ہیں۔ اس مقصد کی خاطر انہوں نے یہ 2 جھوٹ بولے تھے۔ اور تیسرا جھوٹ آپ نے اس وقت بولا تھا جب حضرت سارہ کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، بادشاہ کو پتہ چلا کہ آج ہماری سرحد پہ ایک شخص اپنی بڑی خوبصورت بیوی کے ساتھ داخل ہوا ہے، تو بادشاہ نے ان کی بیوی کے بارے میں غلط سوچا اور اس پہ دست درازی کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے سے پوچھا گیا کہ تمہارا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اور جب وہ جانے لگی بادشاہ کے پاس تو حضرت ابراہیم نے انہیں یہ بھی کہا کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ میری بہن ہے تو تم اسے نہ جھٹلانا۔ حضرت ابراہیم کی مراد یہ تھی کہ اگر میں نے کہا میری بیوی ہیں تو وہ ضرور ان کو مجھے قتل کرا دے گا، اور پھر اللہ کا پیغام کیسے پہنچے گا دنیا میں؟ تو میں نے تمہیں اپنی دینی بہن کے طور پہ دل میں یہ نیت کر کے کہ یہ میری دینی بہن ہے میں نے یہ بات کہی ہے، تو تم مجھے نہ جھٹلانا۔ تو یہ تینوں جھوٹ جو ہیں یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے اللہ کے دین کے خاطر ہی بولے گئے تھے۔ ان میں حضرت ابراہیم کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، وہ یہی چاہتے تھے کہ میں اپنی جو اللہ کا پیغام ہے وہ اچھی طرح پہنچا سکوں۔ تو اس طرح کے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح توریہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ توریہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی بات کرنا جس کے 2 مفہوم ہو، ایک ظاہر کا مفہوم ہو، ایک باطن کا مفہوم ہو۔ آپ وہ مفہوم لے رہے ہوں جو کہ اس کے باطن کا مفہوم ہے، جیسے حضرت یوسف نے توریہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنجمین کو اپنے پاس رکھنا چاہا تو ان کے سامان میں پیالہ ڈال دیا، اور جب تلاشی لی گئی تو ان کے سامان سے پیالہ نکل آیا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ بنجمین کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، کیونکہ ان کے ہاں قانون یہ تھا کہ جو چوری کرتا تھا، وہ جس کی چوری کرتا تھا، چوری مالک اس کو اپنے پاس قید کے لیے رکھ لیتا تھا۔ تو چونکہ بنجمین نے حضرت یوسف کے سامان کی چوری کی تھی تو حضرت یوسف نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اس وقت حضرت یوسف نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، ان کے بھائیوں کی یہ درخواست تھی کہ ہم بھائیوں میں سے کسی کو رکھ لیجئے، کیونکہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، ہم جب اس کو نہیں لے کر جائیں گے تو اس کا باپ بڑا پریشان ہوگا، تو ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے۔ تو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ نہیں، ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا ہے اسے ہی ہم رکھیں گے۔ تو صورت واقعہ یہ تھی کہ حضرت بنجمین کے سامان میں پیالہ موجود تھا۔ تو یہ ایک طرح کا توریہ تھا جو حضرت یوسف نے کیا۔ حضرت یوسف نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے جس نے چوری کی، کیونکہ بنجمین نے یہ چوری تو کی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ الفاظ استعمال کیے جو کہ الفاظ کے لحاظ سے ٹھیک تھے کہ ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے جس کے سامان میں ہمارا پیالہ تھا، اور یہ واقعی ایسا ہوا تھا۔
تو اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. حضرت یوسف نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا. تو باقی یہ جو اجازتیں آپ کو دی جا رہی ہیں، رخصت دی جا رہی ہے، یہ کبھی کبھار کے لیے ہے، کبھی کبھار. عام اصول یہی ہوگا کہ اے لوگو ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کہو. جھوٹ جھوٹ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ہماری زندگی سچائی پر ہی مبنی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے تو کچھ مواقع پر اس طرح کے حالات میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہمارا اگلا باب ہے اس بات کی ترغیب کا بیان کہ انسان جو کہے اور نقل کرے اس کی تحقیق کر لے. قال اللہ تبارک و تعالی ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اللہ رب العزت نے فرمایا اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے. حدیث نمبر 1549 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو سنے اسے آگے بیان کر دے. تو لہٰذا اگر آپ کسی سے کوئی بھی بات سنیں اسے آگے تحقیق کیے بغیر بیان نہ کریں، کیونکہ جب آپ کوئی بات کرتی ہیں تو اس میں آپ کا نام شامل ہوتا ہے. کسی نے کہہ دیا میں نے جی فلاں سے یہ بات سنی ہے، اب اگلا بندہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بات کیا ہے، اگلا بندہ یہ دیکھتا ہے فلاں نے یہ بات کہی ہے، تو فلاں کی ذمہ داری بیچ میں آ گئی. ہاں اگر آپ نے اس بات کو آگے بیان کرنا ہے تو پہلے تحقیق کریں باقی وہ بات صحیح ہے. اگر وہ بات صحیح ہے اپنی ذمہ داری کے ساتھ اسے آگے بیان کر دیجیے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ ایک جھوٹ کو آگے نقل کر رہے ہیں اور اس جھوٹ میں آپ ذمہ دار بھی ہیں. تو لہٰذا ہر سنی سنائی بات کو آگے روایت نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ہر سنی سنائی بات کو آگے روایت کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس جھوٹ میں آپ بھی شامل ہیں. ہاں آپ نے تحقیق کر لی، وہ بات درست تھی، پھر آپ اسے آگے بھی کسی کو بتا سکتے ہیں. حدیث نمبر 1550 حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرے اور وہ جانتا ہو یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. یہاں پہ تو صرف اتنے الفاظ ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کر، وہ جان رہا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے. دوسری حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے اپنا آگ میں ٹھکانہ بنا لینا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دین پہنچانے والے ہیں اور آپ کے احکامات پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور آپ کی سچائی کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے بلکہ وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. تو لہٰذا جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے، وہ چونکہ ہمیں دین پہنچانے والے ہیں، ان کی زبان سے بولا ہوا ہر لفظ قانون ہے، شریعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین میں اضافہ کر رہا ہے یا دین میں کمی کر رہا ہے یا دین میں خرابی کر رہا ہے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. یہ تو ہوئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کیوں جھوٹ بولے گا؟ بہت سی وجہیں ہیں جھوٹ بولنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بعض اوقات انسان بڑی نیک نیتی کے ساتھ ایک حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں حدیث میں پڑھا تھا اور وہ غلط بیان کر رہا ہوتا ہے. اس کی بہت سی وجہ ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا. مثال کے طور پہ انسان بعض اوقات سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے حدیث سنی تھی، آگے بیان کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کو حدیث پوری یاد ہی نہیں ہوتی، اس کو آدھی یاد ہوتی ہے. یا بعض اوقات اس کا خیال ہوتا ہے مجھے جی پکی یاد ہے، لیکن اس کو پکی یاد نہیں ہوتی، وہ بے پرواہی سے اس حدیث کے بارے میں غلط روایت کر دیتا ہے. بعض اوقات اس کا حافظہ
اس کی مدد نہیں کر رہا ہوتا، بعض اوقات اس کی بے پرواہی جو ہے اس کی وجہ سے غلط حدیث بیان کی جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ نیت اس کی نیک ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہوتی، انسان کو آدھی بات کا پتہ ہوتا ہے اور آدھی بات کا نہیں پتہ ہوتا۔ انسان نیک نیتی کے ساتھ صرف اپنی زبان میں اثر ڈالنے کے لیے کہ ایک حدیث میں بھی یوں آتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ شاید اس حدیث میں اس کو بیان کروں تو لوگ اس کا اثر زیادہ لیں گے اور نیک عمل کریں گے، اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی بات کا اضافہ کر دیتا ہے جو آپ نے کہی نہیں ہوتی۔ تو ایک بات یاد رکھیے، آپ بڑی نیک نیتی کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات کہیں گے اور وہ درست نہیں ہوگی تو آپ دین میں یا کمی کر رہے ہیں یا خرابی کر رہے ہیں یا اضافہ کر رہے ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال ہوئے ہیں اس دنیا میں آئے ہوئے، اگر ہر ایک سال میں ایک شخص کی بات کا دین میں اضافہ تسلیم کر لیا جائے، حالانکہ وہ ایک شخص کا نہیں ہوگا، اگر آپ ایک کو اجازت دیں گی تو ہزاروں اس میں اضافہ کریں گے، لیکن میں مثال کے طور پہ کہتی ہوں کہ اگر 1400 سالوں میں ہر سال میں صرف ایک بات کا اضافہ کر لیا جائے، جو 1400 سالوں میں 1400 باتوں کا اضافہ ہو گیا تو دین تو سارا چینج ہو گیا۔ اس لیے بہت زیادہ پابندی لگائی گئی اس بات پر کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، وہ خواہ بے پرواہی سے ہو، خواہ وہ حافظے کی خرابی سے ہو، خواہ وہ نیک نیتی کی وجہ سے ہو، اس نے دین میں تو تبدیلی کر دی، دین وہ نہ رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اس حدیث میں علماء اور واعظین کے لیے سخت وعید ہے جو بعض اوقات اپنی بے پرواہی سے، اپنی نیک نیتی سے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے میں بے پرواہی کرتے ہیں۔ آپ کو اگر خیال ہو کہ میں نے جی ریاض الصالحین کی کلاس میں فلاں حدیث سنی تھی، اس پہ کبھی ڈیپینڈ نہ کریں، کیونکہ آپ کا حافظہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، بعض اوقات آپ کو وہ بات پوری یاد نہیں رہی ہوتی، آپ کے ذہن میں صرف ایک تھوڑا سا مفہوم ہوتا ہے، تو ایسے موقعوں پر آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم میں نے اس طرح سمجھا تھا، اور اگر آپ کو زیادہ یقین ہے کہ مجھے بات صحیح یاد ہے تو پھر آپ یوں کہہ لیجئے ایک حدیث کا مفہوم ایسے ہے۔ یہ کبھی نہ کہیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا تھا، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا تھا تو آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس کے الفاظ یہ تھے۔ حدیث نمبر 1551، حضرت اسما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک سوکن ہے، کیا مجھے اس بات سے گناہ ہوگا اگر اس پر میں ظاہر کروں کہ مجھے اپنے خامن کی طرف سے فلاں فلاں چیز مل رہی ہے، حالانکہ وہ خامن مجھے چیزیں نہیں دیتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز اس کو نہیں دی گئی اس کا جھوٹ موٹ اظہار کرنے والا جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ بعض لوگ زاہدوں والا روپ دھار کر اپنے زہد اور عبادت کا نقش قائم کرتے ہیں، بعض اہل علم کی سی حیت اختیار کر کے اپنی عالمانہ شان منوانا چاہتے ہیں، اور بعض اہل ثروت میں اپنے آپ کو شمار کرانے کے لیے خوش لباسی کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں۔ وہ یہ شو کرنا چاہتے ہوتے ہیں میں بہت مالدار ہوں، کچھ لوگ یہ شو کرنا چاہتے ہیں میں بہت عالم ہوں، وہ عالموں کا سہولیہ بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ عابدوں کا سہولیہ بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو بہت زاہد اور عابد ظاہر کرنے کے لیے۔ اگر یہ سب جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے تو سخت گناہ ہے۔ انسان کو چاہیے وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی بن کر رہے۔ اس طرح سوکنے بھی اپنی بابت ایک دوسرے کو غلط تاثر دینے کے لیے خلاف واقعہ باتیں نہ کریں، اور دوسری بیویوں کو جلانے اور حسد کی آگ بھڑکانے کے لیے خامن سے محبت کی باتیں نہ کریں۔ ایسے دعوے نہ کریں کہ میرا خامن میرے لیے فلاں چیز بھی لے کر آیا تھا، فلاں چیز بھی لایا تھا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، صرف اس لیے دوسری سوکن کو جلا سکیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ دوسری سوکن جو ہے آپ سے حسد کرنے لگ جائے گی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو۔
بلکہ اگر حقیقت میں ایسا ہے خامن نے آپ پر زیادہ محبت کا اظہار کیا ہے تو خامن کی اس کوتاہی کی پردہ پوشی کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسری بیوی اس سے حسد میں مبتلا ہو جائے اور آپ ہی کے لیے مصیبتیں کھڑی کر دے۔ تو لہٰذا عملی طور پر بھی جھوٹ سے بچیں، قولی طور پر بھی جھوٹ سے بچیں۔ ہمارا اگلا باب ہے جھوٹی گواہی کی شدید حرمت کا بیان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی سے بچو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور تم ایسی بات پر نہ ڈٹ جاؤ، ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان کوئی بات بھی نہیں کرتا مگر اس کے پاس ایک ہوشیار نگران ہوتا ہے جو اس کی بات کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، یعنی تمہارے عمل لکھ رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہا ہے، تمہارے قول اور اعمال تمام لکھے جا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ یہ اللہ نے نیک آدمیوں کی صفات بتائی ہیں اور ان میں سے ایک صفت یہ بتائی ہے کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ حدیث نمبر 1552 حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ بیٹھ گئے اور فرمایا سنو، اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ برابر یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموشی اختیار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں کی بات کر رہے تھے تو آپ نے پہلا کبیرہ گناہ بتایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ حقوق اللہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاشراک باللہ اس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا، اور حقوق العباد میں والدین کی نافرمانی۔ اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ بیٹھ گئے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی جھوٹی گواہی، اور اس کی تاکید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پوزیشن چینج کر لی تاکہ صحابہ اس کو نوٹ کریں۔ اور یہ جھوٹی گواہی پر تاکید کا ایک انداز تھا۔ اور پھر ایک اور اس چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے اس بات کو بار بار دہرایا، اس لیے کہ صحابہ کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ صحابہ کہنے لگے کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش آپ خاموش بھی ہو جائیں۔ تو یہ آپ نے اس لیے کیا تاکہ صحابہ کو اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ ایک آپ نے ایسا کیا کہ آپ تک ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، اور دوسری بات اس کو بار بار دہرایا یہاں تک کہ صحابہ تمنا کرنے لگے کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ تو جھوٹی گواہی جو ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات کسی کی عزت برباد ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی کا مال کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ قتل کے کیس میں کسی نے جھوٹی گواہی دے دی، اگلا شخص پھانسی چڑھ گیا۔ اسی لیے قرآن مجید نے جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حج میں آتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم بتوں کی ناپاکی سے بچو، اس سے اجتناب کرو، اور جھوٹی گواہی سے بھی اجتناب کرو۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی ناپاکی سے، شرک کی ناپاکی سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھو، اور جھوٹی گواہی کی ناپاکی سے بھی اپنے آپ کو علیحدہ رکھو۔ تو اس کو سورہ حج میں شرک کے برابر قرار دیا گیا، دونوں کا ذکر اکٹھا کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیکھیں جی کبیرہ گناہ بہت سے ہیں، مثلاً جادو کرنا، مثلاً سود کھانا، مثلاً قتل کرنا، مثلاً زنا۔ تو
اکبر الکبائر وہ گناہ ہیں جو کبیرہ گناہوں میں سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ گناہ ہیں جو کہ صغیرہ گناہ ہیں اور ایک وہ گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں۔ صغیرہ گناہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ خود بخود دور ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے وضو کیا، گناہ جھڑ گئے، ہم نے نماز پڑھی، گناہ جھڑ گئے، ہم نے روزے رکھے، گناہ جھڑ گئے، ہم نے تراویح پڑھی، گناہ جھڑ گئے، ہم نے عمرہ کیا، گناہ ختم ہو گئے۔ لیکن کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کو توبہ کرنا ہی ہے، توبہ کریں تو پھر اللہ انہیں معاف کرتا ہے۔ کبیرہ گناہ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ عام طور پہ 7 گناہوں کو کبیرہ سمجھا جاتا ہے جو کہ حدیث میں آتے ہیں۔ ان میں شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، کسی پہ تہمت لگانا، جادو کرنا، سود کھانا، قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں بہت سے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے رہنمائی ملتی ہے۔ مثلاً کوئی بھی ایسا گناہ ہو جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہو، وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ کبیرہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ جس کے بارے میں لعنت کے الفاظ آئے ہوں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، ان پہ لوگ بھی لعنت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہو، یا کوئی بھی ایسا گناہ جس کے بارے میں حدیث اور قرآن میں ایسے الفاظ آ گئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرنے والوں پر قیامت والے دن رحمت کی نظر نہ کرے گا، ان سے کلام نہ کرے گا، ان کو معاف نہ کرے گا، ایسے بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضبناک ہونے کے الفاظ آ گئے ہوں، اللہ کی حدود کے الفاظ آ گئے ہوں، تلک حدود اللہ، ان گناہوں کے بعد یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، طلاق کے جو احکامات ہیں اور جو وراثت کے احکامات ہیں ان کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، کبیرہ گناہ ہیں۔ اسی طرح غیبت، طعنہ کبیرہ گناہ ہے، چغلی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہی ہم نے پڑھا کہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، اور چغلی کرنے کے ساتھ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ ان گناہوں سے لازماً اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں کی سمجھ عطا کرے، اس ساری باتوں کے لیے ہمیں علم بھی سیکھنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید 7 گناہ کبیرہ ہیں اور بس چھٹی، لیکن بہت سے علماء نے جو میں نے آپ کو لائنز بتائی ہیں ان کی روشنی میں دیکھا تو انہوں نے، امام حجر نے تقریباً 400 گناہوں کو کبیرہ گناہ قرار دیا، اور امام ذہبی نے 80 گناہوں کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما